الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. یہ سورۃ الاعراف کی 159 نمبر آیت سے 162 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 تک 162 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. امۃ، ایک گروہ. یہدون، جو رہنمائی کرتا تھا. بالحق، حق کے مطابق. وبہ یعدلون، اور اسی ہدایت کے مطابق وہ انصاف کرتے تھے. وقطعناہم 12، اور ہم نے ان لوگوں کو جدا جدا کر دیا. 12 اسباطا امما، 12 خاندانوں میں گروہ. اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں گروہ کو جدا جدا کر دیا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی. إِلَى موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ، جس وقت ان لوگوں نے موسیٰ سے پانی طلب کیا، جس وقت موسیٰ سے پانی طلب کیا، قومہ، موسیٰ کی قوم نے، ان اضرب بعصاک الحجر، یہ کہ ماریے اپنی لاٹھی پتھر پر۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ جس وقت موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا کہ وہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، فانبجست، سو پھوٹ پڑے، منہ، پتھر سے، اثنتا عشر، 12 عینا، چشمے، سو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم، تحقیق جان لیا، معلوم کر لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنی پینے کی جگہ کو، وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم الغمام، ان لوگوں پر بادلوں کا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیہم، ان لوگوں پر، بلنا، بل، والسلوى، اور سلوى، بل اور سلوى ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا، بل، کھیر، والسلوى، اور بٹیر، اور ہم نے ان پر کھیر اور بٹیر کے کھانے اتارے۔ کلو، کھاؤ تم، بالطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی، وما ظلمونا، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، اور لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جس وقت ان سے کہا گیا کہ اسکنوا، ٹھہرو تم، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں تم ٹھہر جاؤ، ٹھہرے رہو، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا، اور کہو تم لوگ، حِطَّةٌ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو تم، حِطَّةٌ، معاف کر دیجئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ تم لوگ دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے، لَأَغْفِرْ لَكُمْ، ہم مغفرت کر دیں گے تم لوگوں کی، ہم معاف کر دیں گے تم لوگوں کو، خطیئاتکم، تمہارے گناہ، ہم تم سے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، بتاکید ہم بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو زیادہ، بتاکید ہم زیادہ کریں گے نیکوکاروں کے لیے بدلہ، انعام۔ فبدل الذین، سو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا منہم، جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، قولا، بات، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی، سو ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، کن لوگوں نے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی، فَأَرْسَلْنَا، سو ہم نے بھیجا، علیہم، ان لوگوں پر، رجزم،
عذاب بالسماء آسمان سے بما کانوا یظلمون اس وجہ سے کہ یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ جی پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پوری کائنات اور تمام جہانوں کے لیے ہے، اس بات کو آپ سن چکے، اور اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات سن چکے کہ اللہ ہی لوگوں کو، زندہ مخلوق کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہی موت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہی نے اپنے رسول کو نبی بنا کر بھیجا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا۔ لہٰذا تم لوگ اللہ پر اور اس کے فیصلوں پر ایمان لاؤ اور نبی کی پیروی کرو تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہاں تک آپ نے اس بات کو سنا کل کے سبق میں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں کا تذکرہ اور ان پر اللہ کا عذاب اور ان پر اللہ کی گرفت اور ان پر اللہ کے انعام کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ 12 قبیلوں کا تعلق کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ 12 قبیلوں کی ابتدا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی اولاد سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل۔ بنی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل، تو اسرائیل چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، اور اسرائیل الہ سے ہے، الہ کا معنی ہے اللہ، معبود برحق یعنی اللہ کی ذات۔ تو کیا معنی ہوا کہ اللہ کے بندے کی اولاد، بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد۔ اور اللہ کا بندہ کون تھا؟ یعنی جس کے بارے میں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا، جس کی اولاد کے بارے میں، وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے چونکہ اللہ کے بندے اور عبدیت کے ایک اعلیٰ مثال پر قائم تھے، تو آپ کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کس کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو 12 اور بیٹی کوئی نہ تھی، 12 بیٹوں سے اللہ نے اولاد کی کثرت عطا فرمائی، اور پھر ان 12 بیٹوں سے 12 بیٹوں کی اولاد سے 12 قبیلے بنے۔ کوئی بنیامینی قبیلہ کہلایا، کوئی یہودی قبیلہ کہلایا ہے، یہ مختلف، کوئی یوسفی قبیلہ کہلایا۔ تو جو بیٹوں کے نام تھے انہی بیٹوں کے ناموں سے وہ قبیلے مشہور ہوئے۔ یوسف بیٹے کا نام تھا یوسفی قبیلہ، بنیامین بیٹے کا نام تھا بنیامینی قبیلہ، یہودا بیٹے کا نام تھا تو یہودی قبیلہ۔ تو 12 بیٹوں کے ناموں کی نسبت سے یہ 12 قبیلے مشہور ہوئے، اور ان پورے کے پوری ایک جماعت بنی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد جب آگے بڑھی اور وہ قبیلے بنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان اولاد میں سے ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، ان قبائل کی طرف سینکڑوں پیغمبر آئے، جیسا کہ ایک پہلے میں نے ذکر کر چکا۔ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے، 4000 پیغمبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ہدایت کرتا، رہنمائی کرتا حق کے ساتھ، اور حق کے ہدایت کے مطابق ہی لوگوں میں انصاف کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قبیلے میں سے، اس ہدایت یافتہ قبیلوں کو اللہ رب العزت نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا،
12 امتوں میں ان کو جدا جدا کر دیا، 12 قبیلے بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجے۔ جس وقت قوم نے پانی طلب کیا، اصل میں ہوا یہ تھا بنی اسرائیل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور فرعون جو حاکم تھا، جو ہے مصر پر، جس کا قبضہ اور تسلط تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کا ظلم انتہا پر بنی اسرائیل کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ تو اللہ نے ان سے نجات عطا فرمائی، اور یہ لوگ جو ہے نجات پا کر وادی تی میں پہنچے۔ وادی تی جس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے، جس کا طول 36,000 مربع فٹ ہے، اور جس کا عرض چوڑائی 24,000 جو ہے اس کی چوڑائی ہے، اور 5,000 فٹ اس کی سطح سمندر سے بلندی ہے اس وادی کی۔ تو یہاں پر ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فلسطین اور شام میں ایک قوم آباد ہے جس قوم کو عمالقہ کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بڑی جابر اور ظالم قسم کی قوم ہے۔ تم ایسا کرو، ان سے جہاد کرو۔ تم جہاد کرو گے، تم نے بس قدم آگے بڑھانے ہیں، اللہ کی مدد نے آنا ہے، اور اللہ نے تمہیں ہی غلبہ عطا فرمانا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے سے ہی بتلا دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل کے دل میں ایسا خوف آیا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے، انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، دونوں جا کر قتال کریں۔ یہ قوم نے جواب دیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر گرفت کی۔ 40 سال تک اس وادی سینا میں، وادی تی میں یہ لوگ بھٹکتے رہے، اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتے۔ جس جگہ سے صبح سے لے کر شام تک سفر کرتے، شام سے صبح تک سفر کرتے، اور اسی جگہ پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے، یعنی گھما کر اسی جگہ پر یہ لوگ لوٹ آتے، تھک جاتے، سو جاتے، جب سو کر آنکھیں کھلتی تو اسی جگہ پر اپنے آپ کو پاتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کو سزا دی، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنے کے بنا، لیکن اللہ نے اس حالت میں بھی ان پر اپنی رحمت کو نازل کیا۔ عذاب بھی ہے، ساتھ میں اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں بھی اتاری، اور نعمتیں کیا تھی کہ یہ وادی ایسی تھی جس میں درخت نہ تھے، دھوپ تھی شدت کے، درخت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تو اللہ نے ان کے لیے بادل کا ٹکڑا ایسا دیا کہ جب یہ چلتے تو وہ ان پر سایہ کرتا ہوا چلتا، یہ رکتے تو وہ بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پر رک جاتا، تو یہ سائے میں رہتے ہر وقت۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت سے بل اور سلوہ اتارا۔ بل کہا جاتا ہے کھیر کو، اور سلوہ کہا جاتا ہے بٹیر کو۔ تو اللہ نے ان کو جنت کے کھانے کھیر اور بٹیر کی صورت میں ان کے لیے